بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ اس سبق کے اندر ڈیفینیٹ جو ناؤن ہے اس کو جانیں گے ہم۔ ڈیفینیٹ ناؤن جو انگلش میں بولتے ہیں نا، وہ اس کو بولتے ہیں جس سے پہلے دا آتا ہے، دا۔ جیسے مثال آپ کو دے رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو انگریزی سے بھی مناسبت نہیں ہے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ جیسے ایک ہوتا ہے ایک لڑکا آیا، ایک چیز تو یہ ہو گئی، اور ایک ہوتا ہے لڑکا آ گیا۔ میں نے کسی آدمی کو وہاں دیکھا، یہاں پر کسی لے آئے، اور میں نے آدمی کو دیکھا۔ تو جس ناؤن سے پہلے ایک، کوئی، کسی، کچھ آتا ہے اس کو بولتے ہیں انڈیفینیٹ، یعنی غیر متعین، اور جس سے پہلے یہ نہیں آتا ہے اس کو بولتے ہیں ڈیفینیٹ، یعنی کہ متعین۔ عربی کے لیے اس کی جو خاص اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے معرفہ اور نکرہ۔ کیا؟ معرفہ اور نکرہ، یہ یاد رکھیے گا، معرفہ اور نکرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آج کے چیپٹر میں ہم جو سیکھنے والے ہیں وہ صرف یہ بات سیکھنے والے ہیں کہ اگر کوئی اسم ایسا ہے کہ جس کے شروع میں الف لام نہیں لگا ہوا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر بیتن لکھا ہوا ہے، اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے۔ اگر کسی اسم کے شروع میں الف لام نہیں ہوتا تو وہ ہوتا ہے انڈیفینٹ ناؤن، یعنی بیتن کا جو ٹرانسلیشن ہوگا، جو ترجمہ، وہ ہوگا ایک گھر یا کوئی گھر، اس طرح کریں گے اس کا۔ اور جب اس کے شروع میں الف لام بڑھا دیتے ہیں، البیت، جیسے الف لام یہاں پہ دیکھنے بڑھ گیا، البیت، تو یہ بن گیا ڈیفینیٹ ناؤن، یعنی متعین ناؤن۔ متعین اس کا ایک مطلب ہو گیا کہ گھر، میں گھر جا رہا ہوں۔ جب ہم کسی سے بولتے ہیں کہ یار ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں گھر جا رہا ہوں، تو یعنی ایک خاص گھر جو میرا ہے وہاں جا رہا ہوں میں، ہے نا؟ لیکن اگر ہم کسی سے یہ بولیں کہ ٹائم بہت ہو گیا یار، میں کسی گھر جا رہا ہوں، ہے نا؟ ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں تو ایک گھر جا رہا ہوں، ایک گھر جا رہا ہوں، تو یہ مطلب ہوگا، مطلب جو ایک اسپیسیفک گھر تھا اس کو، آپ نے اس کی خصوصیت ختم کر دی، ہے نا؟ تو الف لام سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے انگلش میں دا آتا ہے، دا۔ اور انگلش کے لیے انڈیفینیٹ کے شروع میں آ یا این آتا ہے، این یا اے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اس چیپٹر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ الف لام جب ناؤن کے شروع میں لگ جاتا ہے تو اس کا پرونانسیشن، یعنی اس کا تلفظ، اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ صرف آج کے چیپٹر میں یہی بات قابل غور ہے اور اسی پر فوکس رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو، اس سے پہلے جو کتاب چل رہی تھی اس میں بھی میں نے اس بات کے اوپر مختصر سی روشنی ڈالی تھی کہ حروف قمری اور حروف شمسی کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ خیر، ابھی آپ دیکھیے، جب بیتن کے شروع میں الف لام لگایا تو ہو گیا البیتو۔ جب بھی اسم کے شروع میں الف لام لگایا جاتا ہے تو اس پر سے تنوین ہٹ جاتی ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو۔ قلم سے القلم، قلم کوئی قلم، اور القلم قلم، بس اس کا ترجمہ یہ ہوگا قلم، ٹھیک ہے؟ کتاب کوئی کتاب، الکتاب کتاب۔ جمل کوئی اونٹ، الجمل اونٹ۔ اب دیکھیے یہاں پر القلم مکسور، جی پوچھئے۔ یہ اونٹ کا بولا تو الجملو، تو جی یہ اونٹ یا وہ اونٹ بھی کہہ سکتے ہیں نا ہم؟ نہیں، صرف اونٹ بولنا ہے یہاں پر، کیونکہ جب اچھا، اسپیسیفک کسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی یا کچھ نہیں لگاتے۔ جیسے
دا پین از ویری بیوٹیفل، انگلش میں ہم بولتے ہیں نا دا پین از ویری بیوٹیفل، یعنی پین بہت اچھا ہے، یہ سمجھ گئے؟ یعنی ہاں 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 الف لام ناؤن کے ساتھ وہی کام کرتا ہے جو انگلش کے اندر دا کام کرتا ہے نا، وہی کام کرتا ہاں ہے۔ جیسے اگر آپ کو کسی نے پین دکھایا ہے اپنا، تو آپ پین دیکھ کر بول رہے ہیں دا پین از ویری بیوٹیفل، بہت شاندار بہت خوبصورت پین ہے نا۔ اگر کوئی پین دے اور آپ یوں بولیں ا پین، آ لے آئیں اس سے پہلے، ا پین از ویری بیوٹیفل، تو وہ سامنے والا سوچے گا یار یہ پتہ نہیں کون سے پین کی بول رہا ہے کہ ایک پین بہت خوبصورت ہے۔ تو سمجھ گئے نا؟ جی ٹھیک ہے۔ القلم مقصور، اب دیکھیے یہاں پر القلم لائے ہیں، ڈیفینیٹ لائے ہیں، معرفہ لائے ہیں، قلم کوئی قلم نہیں، قلم مقصور ٹوٹا ہوا ہے، القلم مقصور قلم ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے، الولد جالس لڑکا بیٹھا ہوا ہے، والمدرس واقف اور ٹیچر کھڑے ہوئے ہیں، الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب نئی ہے اور پین پرانا ہے، الحمار صغیر والحصان کبیر، الحمار کس کو بولتے ہیں؟ حمار گدھے کو، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے، الکرسی مکسور کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے، القمر جمیل چاند خوبصورت ہے، البیت قریب والمسجد بعید گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے، بعید دور، الحجر ثقیل والورق خفیف پتھر بھاری ہے اور کاغذ ہلکا ہے، اللبن حار دودھ گرم ہے، والقمیص نظیف القمیص نظیف قمیص یعنی شرٹ یا کرتا، کرتا صاف ہے ستھرا ہے۔ ایکسرسائز، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، read and write each of the following words vocalizing its last letter۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں اس کو پڑھنا ہے ہمیں، آپ میں سے ایک ایک کر کے سب لوگ پڑھیں گے اس کو، لیکن سب لوگ اپنا مائک نہیں کھولیں گے، میں جو ترتیب بتا رہا ہوں اس ترتیب سے ایک ایک جنی پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے انس پڑھیں گے، اس کے بعد میں صادق، اس کے بعد میں رضوان، اس کے بعد میں ایان، اور سب سے آخر میں جاوید۔ انس 1 نمبر، 2 نمبر پہ صادق، تیسرے نمبر پہ رضوان، چوتھے نمبر پہ ایان اور 5ویں نمبر پہ جاوید، ٹھیک ہے نا؟ چلیے پڑھیے۔ مسجد آخری والے حرف کی حرکت کو ظاہر کرنا ہے، آخر کا جو حرف ہے نا اس پر کیا حرکت آئے گی اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ مسجد ویری گڈ، مسجدن۔ آگے المسجد آپ مت پڑھیے، اب ایک ایک پڑھیں گے سب۔ المسجد اگر المسجدن پڑھ دیں گے تو صحیح رہے گا، نہیں غلط ہو جائے گا۔ ہاں کیونکہ اس پر الف لام آ گیا ہے، جی الف جی لام اور تنوین ایک ساتھ نہیں آتی۔ آگے چلیں، جی کس کا نمبر ہے بھائی؟ رضوان بھائی کا۔ آپ پڑھیے، وہ پتہ نہیں کہیں چلے گئے، آپ پڑھیے، کون سا اسٹارٹنگ سے؟ یہاں سے پڑھیے۔ الماء الماء، الماء کس حساب سے پڑھا ہے آپ نے، بتائیے۔ الماء
الماء او الماء الماء ماؤن ہاں آگے پڑھیں. البیت ویری گڈ. البیت. باب بابن. قلم ہوں القلم ہوں الکلب کلبو نہیں ہے، الکلبو. کلب ہوں الکلب جی. کلب ویری گڈ. قمیص ویری گڈ. ولد ویری گڈ. الحجر حجر ہاں الحجرو. ہوں الولد ہوں حمار ویری گڈ. الحمار ویری گڈ. حسان. نہیں، غلط. اچھا الحسانو. یہ ہاں الحسان. ہوں نہیں وہ میں نے دیکھا نہیں تھا اس لیے بعد والا پڑھ اچھا دیا. حسان. حصان چلیے بہت بڑھیا بہت بڑھیا. اب دیکھیے یہاں پر ایک ایک سینٹینس کا ترجمہ کر لیں گے. پڑھیے اور ترجمہ کیجیے اسی ترتیب سے جس طرح. انس سے شروعات کریں. المکتب ہوں المکتب مکسور. ترجمہ بھی کرنا ہے. مکتب کا ٹیبل مطلب ہے نا. یہ ٹیبل ٹوٹی ہوئی ہے. یہ کا ترجمہ کیسا آئے گا؟ یہاں پہ حاضر لکھا ہوا ہے. نہیں ٹیبل ٹوٹی ہوئی ہے. چلیے. المدرس جدید ترجمہ جدید کیجیے. معنی پرانا نیا. جدید یعنی نیا نیا. نیا. ٹیچر نئے ہیں. القمیص یہ دکھا رہی ہے وسیخ وسیخن. وسیخن وسیخن بولتے ہیں میلے کو. میلہ میلہ بھرا ہوا ہے. ارے قمیض میلی ہے. القمیص وسیخن. وسیخن میلی گندی. قمیض گندی ہے میلی ہے. آگے چلیے پڑھیے. البنو بارد اللبن بارد. اللبن بارد دودھ ٹھنڈا باردن ہے. یعنی ٹھنڈا. ہاں دودھ ٹھنڈا ہے. چلیے آگے. البلن کیا بولیں گے؟ اللبن بارد. اللبن بارد دودھ ٹھنڈا ہے. آگے. المسجد مفتوح. ہوں مسجد دور پاک ہے. مفتوح یعنی کھلی ہوئی. ٹوٹی ہوئی ہے. مسجد کھلی ہوئی ہے. الحجر کبیر پتھر بڑا ہے. اللبن بارد والماء حار. اللبن بارد والماء حار اس کا مطلب تو نہیں معلوم مجھے. اللبن یعنی دودھ، باردن یعنی ٹھنڈا. دودھ ٹھنڈا دودھ ہے ٹھنڈا ہے اور اور پانی گرم ہے. اچھا چلیے آگے. دودھ ٹھنڈا ہے پانی. المحدث جالس والمدرس مدرس. واقف مدرس والمدرس. والمدرس واقف. انجینئر صاحب مدرسو نہیں، مدرسو. را کے نیچے زیر پڑھیے. مدرس ہوں واقف. ہوں انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیچر کھڑے ہیں. چلیے. القمر بعید. بعید یعنی دور. کمر کمرو کسے کہتے ہیں؟ قمر چاند. ہاں چاند دور ہے. المندیل نظیف. مندیل بولتے ہیں رومال کو. اور نظیف رومال صاف ہے. نظیف یعنی صاف. صاف.
रुमाल साफ है। अलमिंदील नज़ीफ़। ٹھیک ہے، بہت بڑھیا بہت بڑھیا۔ اب یہاں پر املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. Complete each of the following sentences using one of the words given below. یہ اب یہاں پر fill in the blanks کرنا ہے۔ الحجرو کے آگے کیا لائیں گے؟ یہ آپ کو کاپی میں کر کے دکھانا ہے، یہ دے رکھے ہیں ورڈس ہے نا یہاں پر، اس میں سے چھانٹ کے لکھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ الحجرو، اوکے الحجرو کے آگے کون سا مناسب رہے گا؟ ثقیل ثقیل، ویری گڈ۔ الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے۔ الباب مفتوح مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ القمر جمیل جمیل، جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ الورق خفیف خفیف، کاغذ ہلکا ہے۔ المندیل وسخ، وسیق رومال گندا ہے، میلا ہے۔ اللبن حار، دودھ گرم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں پر نیچے، یہاں پر جو نیچے ہے املأ الفراغ فیما یلی، ہاں یہاں پر مبتدا نہیں ہے، یہاں پر خبر خبر ہے۔ اصل میں آپ کو میں نے اوپر بتایا نہیں تھا تاکہ آپ کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ہو، لیکن میرے خیال سے بتا دینا زیادہ اچھا ہے۔ اس کو جو بولتے ہیں نا پہلے والے حصے کو، اس کو بولتے ہیں مبتدا۔ کیا بولتے ہیں؟ مبتدا، اس پہلے حصے کو۔ جیسے المکتب ہے، یہ مبتدا ہے، مکسورن کیا ہے؟ خبر۔ المدرس مبتدا ہے اور جدید کیا ہے؟ خبر۔ القمیص کیا ہے؟ مبتدا اور وسیق خبر۔ اس کو بولتے ہیں مبتدا اور خبر، یہ ایک ٹرم ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ یہاں پر مبتدا معنی مبتدا یعنی جس اسم سے شروعات ہوتی ہے سینٹنس کی، اس کو مبتدا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک الحجر، یہ مبتدا آ گئے سارے، مبتدا یعنی جس اسم سے شروعات ہو رہی ہے، اور یہاں پر صرف خبر خبر ہے، یہاں پر مبتدا لانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے دیکھیے، یہ نیو ورڈز ہیں، الکلمات الجدیدہ۔ القمر چاند، جدید نیا، قدیم پرانا، وسیق میلا گندا، نظیف صاف، حار گرم، بارد ٹھنڈا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، مفتوح کھلا ہوا، مکسور ٹوٹا ہوا، ثقیل بھاری، خفیف ہلکا، جمیل خوبصورت، واقف کھڑا ہوا، جالس بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک بار پھر غور کیجئے آپ، نجم اور النجم، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائیے گا، مجھے ایک سوال کروں گا، ابھی مائک بند رکھیے گا۔ جیسے یہاں پر نجم ہے اور یہاں پر النجم ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اوپر پڑھا تھا بیتن اور البیتو، ان دونوں میں آپ کو کچھ ڈفرینس دکھ رہا ہے؟ مطلب ڈفرینس اس مطلب معنی میں کہ الفاظ تو الگ ہیں، لیکن فرق کس چیز کا معلوم پڑ رہا ہے آپ کو؟ ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ میں سے کوئی بھی بتائیے ایک جنی۔ نجمن مطلب ایک مرغا، مرغا؟ اور مطلب ارے مولوی نجم صاحب، ستارے کو بولتے ہیں۔ حروف شمسی اور حروف اچھا قمری کا فرق ہے۔ ہاں، حروف شمسی اور حروف قمری کا فرق ہے۔ اوپر البیت پڑھا تھا آپ نے، الف لام جو لائے تھے تو الف کو لام سے جوڑ کر پڑھا تھا البیت، لیکن جب نجم کے شروع میں الف لام لائے ہیں تو الف کو لام سے نہیں جوڑ کر ڈائریکٹ نون سے جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فرق ہے۔ النجم، پھر آگے دیکھیے، رجل سے الرجل، دیکن سے الدیکو، طالب سے الطالب۔ اب یہاں پر اصل میں اوپر اس کی بحث زیادہ نہیں کی تھی حروف شمسی اور قمری کی، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اب آ کر وہ بحث آ رہی ہے جس کے بارے میں شروع میں آپ سے ڈسکس کیا تھا۔ النجم بعید، اوپر صرف جو تھے نا یہ یہاں پر آپ کو دکھاؤں، یہ جتنے سینٹنس آئے ہیں یہاں پر سب میں حروف قمری تھے، یعنی اس میں الف جو ہے لام سے ہی جوڑا تھا ڈائریکٹ، یعنی المسجد، البیت، الباب، الحجر، یعنی وہ سب حروف قمری تھے۔ حروف قمری میں ایسا ہوتا ہے، اور حروف شمسی میں کیا ہوتا ہے؟
جو اسم ہوتا ہے اور اسم کا جو شروع کا جو حرف ہوتا ہے اس سے ہی الف جڑ جاتا ہے، یا اگر الف سے پہلے اگر کوئی ورڈ ہوگا تو وہ ورڈ جڑ جائے گا ڈائریکٹ حروف شمسی سے، جیسے النجم، ٹھیک ہے، النجم بعید، ستارہ دور ہے، الرجل واقف، آدمی کھڑا ہوا ہے، السکر حلو، شوگر یعنی چینی میٹھی ہے، حلو میٹھی، الطالب مریض، اسٹوڈنٹ طالب علم بیمار ہے، الدیک جمیل، مرغا خوبصورت ہے، الدفتر جدید، دفتر بولتے ہیں رجسٹر کو، ہے نا، رجسٹر نیا ہے، التاجر غنی، تاجر بزنس مین مالدار ہے، الدکان مفتوح، دکان اسٹور کھلی ہوئی ہے، الولد فقیر، لڑکا محتاج ہے، فقیر بولتے ہیں محتاج کو، ضرورت مند کو، التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے، ڈیلیشیس ہے، الطبیب طویل والمدرس قصیر، ڈاکٹر لمبا ہے اور ٹیچر ٹھنگنا ہے، قصیر بولتے ہیں ٹھنگنے کو، چھوٹے کو، جس کا قد پستہ قد جس کو بولتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ دفتر کا کیا میننگ بتایا تھا آپ نے؟ دفتر یعنی رجسٹر، رجسٹر۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ کی ایکسرسائزیں شروع ہو رہی ہیں، یہ ایکسرسائزیں کر رہی ہیں کاپی میں، اصل یہ یہ کرنا ہے، دوسرا چیپٹر شروع ہو گیا کیا؟ نہیں دوسرا چیپٹر تو نہیں ہے، وہی ہے، ایکسرسائز یہ کر کے لانی ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر یہ جوڑنا بھی ہے، طالب کے ساتھ کیا لائیں گے، اس کو جوڑ کے یہ بھی کر کے دکھائیے گا آپ، اس سے پہلے آپ نے دکھایا نہیں ہے یہ کر کے، آپ کی کسی کے بھی کام میں یہ چیز ملی نہیں ہے مجھے۔ یہاں پر دیکھیے الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ، چلیے یہاں تک دکھائیے گا، کل پڑھتے ہیں ہم ان کو، ان حروف کو، ٹھیک ہے، آج یہیں تک رکھتے ہیں، حروف جی قمری وغیرہ کو کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔